چلے آج ایک ایسی کہانی پر بات کرتے ہیں جو تکبر کی انتہا کے بارے میں ہے۔ ہم ایک ایسے بادشاہ کی جو اتنا طاقتور تھا، اتنا امیر تھا کہ اس نے ایک دن سوچا، کہ بس اب میں ہی سب کچھ ہوں۔ بالکل، کہ میں تو خدا ہی ہوں۔ اور یہ کہانی ہے نمرود کی۔ اور یہ صرف ایک پرانی داستان نہیں ہے، یہ طاقت کی نفسیات پر، دلیل کی حدود پر ایک گہری تحقیق ہے کہ جب انسان کا غرور کائنات سے ٹکراتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ بالکل، تو آج ہم اس کہانی کی تہوں کو کھولنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں اس دنیا سے جہاں نمرود کا راج تھا۔ کیسی تھی وہ سلطنت؟ بابل کا نام سن کر ذہن میں کیا آتا ہے؟ ایک ایسی تصویر جہاں ہر چیز سونے کی لگتی ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ بابل شہر دولت اور شان و شوکت کا مرکز تھا۔ اچھا، جب نمرود اپنے تخت پر بیٹھتا تو اس کے سامنے ہزاروں غلام، فوجی اور وزیر سب سجدے میں گرے ہوتے۔ لیکن یہاں ایک اہم بات سمجھنی چاہیے۔ جی، قدیم میسوپوٹیمیا میں بادشاہ اور خدا کے بیچ کی لکیر اکثر بہت دھندلی ہوتی تھی۔ بادشاہوں کو دیوتاؤں کا نمائندہ سمجھا جاتا تھا، یا کبھی کبھی تو خود دیوتا۔ اچھا، تو نمرود کا یہ دعویٰ کہ میں خدا ہوں، میں زندگی دیتا ہوں اور موت بھی، یہ صرف اس کا ذاتی پاگل پن نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ اس سیاسی اور مذہبی نظام کی انتہا تھی جسے وہ کنٹرول کرتا تھا۔ وہ اسی نظام کو اس کے منطقی انجام تک لے گیا تھا۔ صحیح۔ اور جب کوئی خود کو اتنا بڑا سمجھنے لگے تو اسے سب سے زیادہ ڈر کس چیز سے لگتا ہے؟ اس چیز سے جسے وہ کنٹرول نہیں کر سکتا؟ بالکل، اور وہی چیز ایک پیشین گوئی کی صورت میں اس کے سامنے آئی۔ اس کے نجومی نے کہا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہارے اس پورے نظام کو چیلنج کرے گا۔ اور اس کا رد عمل دیکھیں کتنا دلچسپ ہے۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ اس لڑکے سے نمٹنا کیسے ہے، بلکہ اس نے پیدائش کے عمل کو ہی روکنے کی کوشش کی۔ جی، اس نے حکم دیا کہ سلطنت میں کوئی مرد اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا۔ یہ اس کی ذہنیت دکھاتا ہے نا، کہ وہ سمجھتا تھا کہ وہ تقدیر کو بھی حکم دے سکتا ہے۔ اور یہیں سے کہانی میں وہ موڑ آتا ہے جسے کوئی نہیں روک سکتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش۔ تمام تر پابندیوں کے باوجود۔ جی، ان کی والدہ نے حمل کو چھپایا اور انہیں ایک غار میں جنم دیا۔ یہ پہلا اشارہ تھا کہ نمرود کی طاقت کی ایک حد ہے۔ اور پھر وہ معجزہ کہ ننھے ابراہیم غار میں اکیلے ہیں اور اللہ کے حکم سے ان کے اپنے انگوٹھے سے دودھ جاری ہو جاتا ہے۔ وہ 13 سال تک اسی غار میں پرورش پاتے ہیں۔ یہ 13 سال کا عرصہ بھی ایک طرح سے علامتی لگتا ہے، کیسے؟ جیسے وہ نمرود کے بنائے ہوئے معاشرے سے بالکل الگ ایک خالص ماحول میں تیار ہو رہے تھے۔ بالکل، اور جب وہ 13 سال بعد واپس آتے ہیں تو وہ ایک ایسے ذہن کے ساتھ آتے ہیں جو باہر سے آیا ہے، جو ان کے اصولوں پر سوال اٹھا سکتا ہے۔ اور پہلا ٹکراؤ اپنے ہی گھر میں ہوتا ہے۔ ان کے والد آزر سے، جو خود بت تراش بھی تھے اور نمرود کے وزیر بھی۔ جی، یہ نظریات کا ایک بہترین تصادم ہے۔ آزر انہیں بت بیچنے بازار بھیجتے ہیں، جو اس معاشرے کا ایک عام کام ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم اسے ایک پرفارمنس آرٹ میں بدل دیتے ہیں۔ ہاں، بالکل، وہ بتوں کو رسی سے باندھ کر زمین پر گھسیٹتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، کون خریدے گا اسے جو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان؟ یہ تو سیدھا سیدھا اس پورے معاشی اور مذہبی ڈھانچے پر حملہ تھا۔ یہ صرف بغاوت نہیں تھی، یہ ایک تدبیر تھی۔ مطلب وہ لوگوں کو مشتعل نہیں کر رہے تھے بلکہ سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ جی، وہ عوامی جگہ پر ایک سوال کھڑا کر رہے تھے، اور پھر انہوں نے اس سوال کو اپنے اگلے قدم سے اور بھی بڑا کر دیا۔ وہ مشہور واقعہ بت خانے میں بتوں کو توڑنا، یہ بہت خطرناک قدم تھا۔ بہت خطرناک، لیکن اس کے پیچھے ایک شاندار منطقی جال تھا۔ اچھا، جب عید کے دن سارا شہر باہر گیا تو انہوں نے سب سے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی سب کو توڑ دیا، اور وہ جو کلہاڑا تھا وہ بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ تھے کہ واپسی پر کیا سوال پوچھا جائے گا۔ اور جب لوگوں نے غصے میں پوچھا کہ یہ کس نے کیا، تو ابراہیم نے جواب دیا، یہ کام اس بڑے والے نے کیا ہوگا، اسی سے پوچھ لو۔ یہ جواب اتنا ذہین تھا کہ ایک لمحے کے لیے سب خاموش ہو گئے۔ صحیح۔ انہوں نے لوگوں کے اپنے عقیدے کو استعمال کر کے انہیں ان کے عقیدے کی کمزوری دکھائی۔ جب لوگوں نے مجبوراً کہا کہ یہ تو پتھر ہے، یہ بول نہیں سکتے،
تو حضرت ابراہیم نے وہ سوال کیا جس نے ان کی پوری دنیا ہلا دی۔ تو پھر تم ان کی پوجا کیوں کرتے ہو جو اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے؟ اس ایک سوال نے نمرود کے پورے مذہبی جواز کو عوام کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ ظاہر ہے اب جب ایک عامر کے پاس دلیل ختم ہو جائے تو اس کے پاس کیا بچتا ہے؟ صرف طاقت کا بے رحمانہ استعمال۔ اور نمرود نے وہی کیا۔ بحث ختم، اب سزا کا تماشا شروع ہونا تھا۔ اس نے ایک ایسی آگ جلانے کا حکم دیا جو میلوں دور سے نظر آئے۔ مقصد صرف جلانا نہیں تھا بلکہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا تھا۔ بالکل، تاکہ آئندہ کوئی سوال کرنے کی ہمت نہ کرے۔ آگ اتنی شدید تھی کہ قریب جانا ممکن نہیں تھا، اس لیے انہیں ایک منجنیق سے پھینکا گیا۔ ایک کیٹاپلٹ سے۔ یہ بھی تماشے کا حصہ تھا، لیکن پھر وہ ہوا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ ذرا اس منظر کا نفسیاتی اثر سوچیں۔ نمرود نے اپنی پوری طاقت ایک شخص کو ختم کرنے پر لگا دی اور وہ شخص آگ کے بیچوں بیچ ایسے کھڑا ہے جیسے باغ میں ہو۔ نمرود کی طاقت، اس کی ہر چیز اس ایک لمحے میں بے معنی ہو گئی۔ کسی بھی عام انسان کے لیے یہ ایمان لانے کے لیے کافی ہوتا، لیکن نمرود توبہ نہیں کرتا۔ نہیں، وہ ایک اور بحث شروع کر دیتا ہے۔ یہ اس کی نفسیات کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ اس کا تکبر صرف ایک یقین نہیں تھا، یہ اس کی شناخت تھی۔ حضرت ابراہیم کے خدا کو مان لینے کا مطلب تھا اپنی پوری دنیا کو، اپنی طاقت کو، اپنی شناخت کو ختم کر دینا۔ اس کے لیے یہ نفسیاتی موت کے برابر تھا۔ بالکل، اس لیے وہ بحث کرتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے؟ جب ابراہیم کہتے ہیں کہ وہ جو زندگی اور موت دیتا ہے تو وہ ایک بچکانہ ثبوت پیش کرتا ہے۔ ہاں، وہ دو قیدی بلواتا ہے، ایک کو قتل کروا دیتا ہے اور دوسرے کو آزاد کر دیتا ہے، اور کہتا ہے دیکھو یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ زندگی اور موت کے تصور کی کتنی سطحی تشریح ہے یہ۔ اور حضرت ابراہیم کا تحمل دیکھیں، وہ اس کی اس بیہودہ دلیل پر بحث نہیں کرتے۔ نہیں، وہ اسے ایک ایسے میدان میں لے جاتے ہیں جہاں اس کی طاقت بالکل صفر ہے۔ وہ مسکرا کر کہتے ہیں، اچھا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم خدا ہو تو اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤں؟ چیک میٹ۔ اس دلیل کا کوئی جواب نہیں تھا۔ نمرود ساکت رہ گیا۔ اور جب وہ ہر میدان میں ہار گیا تو اس کا غرور اسے آخری اور سب سے مزاخیز حد تک لے گیا۔ اس نے سوچا، اگر میں زمین پر ابراہیم کے خدا کو نہیں ہرا سکتا تو میں آسمان پر جا کر اس سے لڑوں گا۔ جی، یہ وہ حصہ ہے جہاں کہانی بالکل ناقابل یقین ہو جاتی ہے۔ آسمان پر جانے والی سواری، عقابوں کا استعمال، یہ کیا تھا؟ یہ اس کی بے بسی اور پاگلپن کی انتہا تھی۔ ایک تخت کے چاروں کونوں پر بھوکے عقاب باندھے گئے اور اوپر گوشت لٹکایا گیا تاکہ وہ گوشت حاصل کرنے کے لیے اوپر کی طرف اڑے۔ جی، یہ اس کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ فطرت کے ہر قانون کو اپنی مرضی سے توڑ سکتا ہے۔ اور بلندی پر پہنچ کر اس نے آسمان کی طرف تیر چلایا، اور اللہ کے حکم سے ایک فرشتے نے اس تیر کو خون آلود کر کے واپس پھینک دیا۔ یہ بھی ایک دلچسپ موڑ ہے۔ قدرت نے اس کے وہم کو ایک لمحے کے لیے پورا ہونے دیا، تاکہ اس کا غرور اپنی آخری حد کو چھو لے۔ بالکل، وہ خون آلود تیر لے کر زمین پر واپس آیا اور اعلان کیا، میں نے ابراہیم کے خدا کو مار دیا۔ یہ اس کے تکبر کا عروج تھا۔ جی، اور اب قدرت کے جواب کا وقت تھا۔ اور جواب کیا تھا؟ کوئی آسمانی بجلی نہیں، کوئی زلزلہ نہیں، بلکہ مچھروں کا ایک لشکر۔ یہ انتخاب بہت معنی خیز لگتا ہے۔ یہ کہانی کا سب سے بڑا طنز ہے نا؟ نمرود کی عظیم الشان فوج کے مقابلے میں کائنات کی سب سے کمزور سمجھی جانے والی مخلوق بھیجی گئی۔ سپاہی اپنے گھوڑوں اور تلواروں کے ساتھ ان ننھے کیڑوں کے سامنے بے بس ہو گئے۔ یہ پیغام تھا کہ تمہاری طاقت کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں۔ نمرود اپنی جان بچا کر بھاگا اور اپنے محل میں چھپ گیا۔ وہ سوچ رہا ہوگا کہ مضبوط دیواریں اسے بچا لیں گی، لیکن ایک مچھر اس کا پیچھا کرتا ہوا اندر آ گیا۔ اور یہاں سے عذاب کا وہ باب شروع ہوتا ہے جو سزا سے زیادہ ایک عبرت ہے۔ وہ مچھر اس کی ناک کے راستے اس کے دماغ میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ سوچ کر ہی اذیت ہوتی ہے۔ دماغ کے اندر ایک مسلسل گونج، ایک پھڑپھڑاہٹ۔ وہ بادشاہ جو دنیا کو کنٹرول کرنا چاہتا تھا، اب اپنے دماغ کے اندر ایک مچھر کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ اور اس سزا کی تذلیل دیکھیں، جس سر پر وہ تکبر کا تاج رکھتا تھا، وہی سر اب اس کی اذیت کا مرکز بن گیا۔ اور سکون کا واحد ذریعہ کیا تھا؟ جب کوئی اس کے سر پر جوتا مارتا تھا۔ یہ ذلیل کی انتہا تھی۔ وہ شخص جو لوگوں سے سجدے کرواتا تھا،
اب ان سے التجا کرتا تھا کہ میرے سر پر جوتے مارو۔ سالوں تک یہ عذاب جاری رہا۔ اس کی نیند، اس کا سکون، اس کا غرور، سب کچھ ایک مچھر نے ختم کر دیا۔ آخر کار وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا سر پیٹتے ہوئے مر گیا۔ وہ بادشاہ جو خود کو خدا کہتا تھا، ایک مچھر کے ہاتھوں مارا گیا۔ یہ انجام اس بات کی علامت ہے کہ تکبر کا خاتمہ اکثر باہر کی کسی بڑی طاقت سے نہیں ہوتا، بلکہ اندر کی کسی چھوٹی سی کمزوری سے ہوتا ہے، جسے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ نمرود کے لیے وہ کمزوری اس کا اپنا غرور تھا، جس کی جسمانی شکل ایک مچھر نے اختیار کر لی۔